صاحب کا صحیح صاحب، اور میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جناب کون ہمیں یہاں پہ ریلیف دے سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں دے سکتے، کوئی اور لیڈر ہمیں نہیں دے سکتا. سو واٹ آر وی لوکنگ فار؟ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں اور کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر نہیں دیکھ رہے اور ہمیں کوئی بندہ یا کوئی ایسا لیڈر نہیں نظر آ رہا تو ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر لیتے اور ان کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج تک کوئی ریلیف دیا یا کوئی ایسی چیز کی جس کو ہم بیٹھ کے ہم تینوں بھائی یہاں پہ ڈسکس کر سکے یا اس پہ کوئی سوچ بچار کر سکے؟ کیا کوئی ایک چیز آپ کی نظر میں ہے جی کوئی ایسی، بھٹی صاحب یا قاضی صاحب؟ جی میں عرض کروں حضور؟ جی جی ضرور، جی کریں. دیکھیں مولانا فضل، باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، مجھے نہیں پتا یہ بات کہاں تک درست ہے، میڈیا میں چھپی اور JUIF کی طرف سے اس کی کوئی وضاحت یا تردید نہیں آئی. صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے بیٹے کی جو انڈکشن ہے سرکار میں، جو PTCL سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جو ایگزیکٹو برانچ میں چلے جاتے ہیں، یا جسے آپ یہ کہتے ہیں جو گروپ ہوتا ہے بیوروکریسی کا، وہ بغیر سارے پروسیسز کو بائی پاس کرتے ہیں. کوئی ایک عمل آپ کا it can describe and explain your personality. یعنی میں دیکھیں، جب میں اور بھٹی صاحب مجھ سے تھوڑے سے عمر میں شاید چھوٹے ہوں گے مگر ہمارا ایک ہی بھائی لاج بنتا ہے. مجھے یاد ہے میں جیلانی کامران صاحب کے پاس بیٹھا تھا، میرے استاد تھے اور سارے کے سارے پرچے سامنے پڑے تھے ڈرامے کے انگلش کے، وہ 5 نمبر لگا سکتے تھے، مجھے ضرورت نہیں ہوئی کہنے کی اور کیسے کہہ سکتا. یہ اتنا بڑا بدلاؤ آیا ہے، ایک ایسا پیراڈائم بدلا ہے. دیکھیں ہوا کیا ہے، جو کمپنی فلم تھی نا، کمپنی فلم کا جو آخری ڈائلاگ نہیں تھا بلکہ کمنٹری تھی جو کہ ایک بہت بڑے مبینہ مافیا ڈانس کے اوپر بنی تھی ساؤتھ ایشیا کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے انڈر ورلڈ کو اپر ورلڈ بنا دیا. مبشر صاحب، یہ انڈر ورلڈ اپر ورلڈ ہمارے سامنے بنی ہے. میں اپنے بچپن میں یاد کرتا ہوں کسی کرپٹ آفیشل کو محلے میں لوگ اس کا ایک خاموش بائی کاٹ ہوتا تھا، لوگ اسے دیکھ کے نظریں چراتے تھے، اسے کہ سے بات نہیں کرنی ہم نے. آج لوگ ڈھونڈتے ہیں بندہ، اور اب پھر میں نے یہ اشتہار بھی دیکھے ہیں کہ جناب وہ کسٹم کے جو ہے وہ PN کو رشتہ دے دیں گے لیکچردار حضرات سے معذرت کے ساتھ. یہ کب آیا؟ 1985 سے پہلے 80s میں یہ کام شروع ہوتا ہے، جب آپ ایک بہت بڑی سیاسی تحریک کو کچلتے ہیں اور یہ ساری PMLN اور MQM بناتے ہیں. ادنا اعلیٰ ہو گیا، اعلیٰ ادنا ہو گیا، کرپشن اعزاز بن گئی، دیانتداری ایک روگ بن گیا. دیانتدار آدمی کو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے. ہم روتے جو ہے نا، ہم نے اس پورے 30 سال 40 سال میں یہ بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ایک فلم کی طرح میں اس کو انویسٹ کر سکتا ہوں، امیجن کر سکتا ہوں کہ کیسے میں نے دیکھا کہ انہوں نے ویلیوز انورٹ کر دی. اچھائی ایک لافنگ سٹاک بن گئی. شریف آدمی ہونا ایک مذاق تھا، گنڈا ہونا چاہیے، گنڈے کو ہی ٹکٹ ملے گا. یہ آپ کے سامنے یہ سارا ایک بدلاؤ آیا ہے، اور آج یہ اسی آگ میں خود حکمران طبقہ جل رہا ہے. جو آگ انہوں نے لگائی تھی یا لیجیٹیمیٹ سیاسی تحریکوں کو کچل کر پیچھے پھینکنے کے لیے، آج اس میں خود جل رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کالے دھن کی تعمیر کی اجازت ماضی میں نے اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی ضیاء اور ان سب کی شکل میں، وہی کالا دھن ان پر اٹیک کر رہا ہے واپس آ کے. MQM میں نے نہیں بنائی تھی، مسلم لیگ نون اور MQM دونوں بہنیں ہیں. یہاں پہ جو آپ کے وزیر ہیں موصوف، میں اور بھٹی صاحب ان کا انٹرویو کر رہے تھے، تو ان کا جو ٹکٹ ہے PMLN کا وہ ISI کے چیف نے دیا تھا. یہ انہوں نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. یہ شیخ رشید صاحب کہہ کے گئے ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا پیراڈائم چینج ہوا ہے، ہم چی گویرا سے نکل کے تو جو ہے وہ جوید لطیف کی دنیا میں آ گئے ہیں. ہم نیلسن منڈیلا سے نکل کے تو پھر ہم کس کی مثال دوں؟ پھر لوگوں کے بڑے دل ٹوٹ جاتے ہیں کہ کون سی سیاست آ گئی کہ جس نے جتنی زیادہ پارٹیاں بدلی اتنا ہی وہ تھا. تو یہ ہوا انورژن آف ویلیوز ہوئی ہے، اور اس کے بعد کالا سرمایہ آیا ہے. اس کالے سرمایہ نے رئیس سے اس نظام میں بھی بڑی اچھی باتیں تھی. کدھر گئے؟ یہاں پہ 80s میں شاعریاں ہوتی تھی، فیض احمد فیض کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہاں پہ منی لانڈر کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیوں فراڈی ہی پیدا ہوتے ہیں؟ شاعر کوئی نہیں، ایکٹر کوئی نہیں، آرٹس تباہ ہو گئے. یہاں پر جو جال سازی ہے اسے فنون لطیفہ بنا دیا انہوں نے. جال سازی جو ہے، جو آپ نے یہ جو کون سا تھا کیلیبری فانٹ، یہ فنون لطیفہ کا حصہ ہے. اب یہاں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جعلی پاسپورٹ بنوا لو، جعلی وہ بنوا لو. ایک بندہ آیا تھا طارق ملک یہاں پہ کہ یہ یار میں تمہارے شناختی کارڈ ٹھیک کر دیتا ہوں، اس میں پرچہ کروا کے بگا دیا، اب وہ دوسرے ملک. دس از دی پرابلم. اٹس اے ویری گریو پرابلم، اینڈ ناؤ اٹس دی پرابلم فار دی رولنگ ایلیٹ اٹ سیلف.
یہ ان کو بھی کھا جائے گا اگر انہوں نے ٹھیک نہ کیا. تو میں پھر بار بار آپ کے پروگرام میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں. لوک ایٹ انڈیا میں انہوں نے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کو کر دیا ہے ان کے کسانوں اور ان کے محنت کشوں نے. یہاں ایسا نہ ہو جائے, اس سے پہلے ٹھیک کر لیں.